ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے قاری صاحب جو ہیں وہ بچی کو قرآن پاک پڑھاتے ہوئے چھیڑ رہے ہیں۔ وہ ویڈیو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا نہیں سکتی، اس ویڈیو کو والدین پورا دیکھیے گا۔ جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے اس نے انسانیت کو شرما دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بچی نے گھر آ کے ماں کو نہیں بتایا اور وہ خاموشی سے سہتی رہی۔ مسجد میں قرآن پاک پڑھنے جانے والی بچی کے ساتھ بلکہ بچیوں کے ساتھ قاری صاحب نے کون سے بےہودہ حرکتیں کی ہیں، اس ولاگ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ والدین جو ہیں وہ ویڈیو یہ ضرور دیکھیں اور اس کو ہو سکتا ہے آگے صرف یہ سمجھ کر شیئر کر دیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور جو ہے بچی کو ہم بچا سکیں۔ قاری صاحب جو ہیں ان کا مرتبہ اور رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن جو اس طرح کے بیچ میں گندے لوگ ہیں ان کی بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے قرآن حفظ کیا ہوتا ہے اور وہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ہم قاری صاحب کے پاس مدرسے میں بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیج دیتے ہیں، بچیوں کو بھی بھیج دیتے ہیں، لیکن اب وقت وہ نہیں رہا، سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ جو ہیں وہ بے حس ہو چکے ہیں۔ چاہے پھر اس میں وہ ان کا جو ایمان جاتا ہے تو جائے، لیکن وہ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی قاری ہو یا پھر عام بندہ ہو۔ تو قاری صاحب کی ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے، کسی نے چھپ کر ان کی ویڈیو بنائی ہے۔ بچیاں ان کے پاس قرآن پاک پڑھنے جاتی ہیں اور ایک چھوٹی سی بچی ہے، بچی 5 سال کی ہو تو وہ مرد کا اشارہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تقریباً 9 سے 10 سال بچی کی عمر ہے جو ان کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہی ہے اور قاری صاحب جو ہے اس کی ٹانگ کے اوپر اس کو چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بچی ان کا ہاتھ پیچھے کر رہی ہے کہ پیچھے کرے، اچھا نہیں لگ رہا مجھے۔ بچی بار بار ہاتھ جو ہے وہ پیچھے ہٹا رہی ہے لیکن وہ باز نہیں آ رہے۔ بچیاں سہتی رہیں اور اس کے بعد ایک بچی نے گھر جا کر بتایا، توبہ توبہ استغفار، میں یہاں پہ وہ بات کر نہیں سکتی جو اس نے اپنی والدہ کو جا کے بات بتائی کہ میرے ساتھ اس طرح کی بےہودہ حرکتیں کرتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، میں نے ان کے پاس پارا پڑھنے کے لیے نہیں جانا۔ جس پر والدہ جو ہے وہ طیش میں آ گئی اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ قاری صاحب کو فی الحال تو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے۔ پکڑا تو گیا ہے قاری صاحب، لیکن اب اس کو کڑی سے کڑی سزا دینا اداروں کا کام ہے، لیکن انتہائی بےہودہ حرکت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی کئی بچوں کے ساتھ قاری صاحب نے زیادتیاں کی اور ان کو پھر مار دیا، یعنی کہ ان کے ساتھ زیادتی کر کے پھر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو چھوٹے بچوں کو جو ہے آپ اگر قرآن پاک مدرسے میں یا مسجد میں پڑھنے بھیجتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قاری صاحب برے ہیں یا لوگ برے ہیں، نہیں، لیکن ہمیں احتیاط ضروری کرنی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی قاری صاحب قرآن پاک پڑھانے آتے ہیں تو آپ نے جو ہے بچیوں کے پاس بیٹھ کے ان کو قرآن پاک پڑھانا ہے، کیونکہ آپ بہتر تو یہی ہے کہ آپ کسی قاریہ کو رکھیں، قاریہ سے جو ہے قرآن پاک پڑھائیں، آپ قاری لوگوں سے نہ پڑھائیں، کیونکہ بچیاں جو ہیں وہ جاتی ہیں اکیلی پڑھنے تو کچھ پتہ نہیں کب کس کے ذہن میں شیطانیت آ جائے اور کب کسی کے دل میں جو ہے وہ فطور آ جائے، کب دل جو ہے وہ خراب ہو جائے، کب کسی کا ایمان بگڑنے لگے۔ تو یہ والدین کے لیے ایک میسیج ہے۔ یہ بچیوں نے گھر آ کے جو بتایا ہے اس کے بعد ساری مدرسوں سے جو بچیاں تھیں ان کو ہٹا لیا گیا اور قاری صاحب جو ہے وہ پکڑے گئے، اور کس طریقے سے وہ بچی کو بچی پیچھے کر رہی ہے پھر بھی وہ ان کو چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ویڈیو یہاں پہ چلا نہیں سکتے کیونکہ کچھ پالیسیز ہیں جن کے تحت، لیکن انتہائی افسوس ہوا ہے کہ ہم نام کے صرف مسلمان ہیں۔ قرآن رب کہتا ہے جب آپ چاہیں کہ اللہ میرے سے باتیں کرے تو آپ قرآن کھول کے پڑھیں، اور جب آپ اللہ سے باتیں کرنا چاہیں تو آپ نماز پڑھیں۔ تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو تم خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور قرآن پڑھاتے ہوئے اس طرح کی حرکتیں کرنا انتہائی شرمناک یہ واقعہ ہے، انتہائی افسوسناک واقعہ، اور جس نے انسانیت کو شرما دیا۔ ظاہر ہم تو خود شرمندہ ہو گئے ہیں کہ کس طرح کی یہ بیہودہ حرکتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور کس طرح سے بچوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو والدین جو ہے وہ یا تو قاریہ کا انتظام کریں یا پھر ان کو آن لائن کچھ پڑھانے کا اس طرح کریں مدرسوں میں، اور اس طرح سے جا کے خود انویسٹیگیشن کریں اور اپنے بچوں کو جو ہے ان کے ساتھ جائیں۔ اگر گھر میں بھی پڑھانے آتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی ٹیوشن ٹیچر بھی آتا ہے، ٹیوٹر بھی آپ نے رکھا ہوا، تو اس کے پاس بیٹھ کے جو ہے نا آپ پڑھائیں۔ ہم
کسی کی بھی، ہم کسی کو غلط نہیں کہہ رہے، کسی کی بات نہیں کر رہے، لیکن بیچ میں جو غلط لوگ ہیں وہ اچھے لوگوں کا بھی جو ہے نا اس طرح سے بیڑا بہا دیتے ہیں. اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہر انسان جو ہے وہ لرز جاتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ سیف نہیں ہیں. یعنی کہ گھروں کے اندر بھی بچے سیف نہیں ہیں، مسجدوں میں بچیاں سیف نہیں ہیں، مدرسوں میں سیف نہیں ہیں، تو کہاں پھر سیف ہے؟ تو پلیز کائنڈلی والدین تھوڑا سا اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالیں، ان کی کوکنگ کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کو وقت دیں. اور وقت دینے کے لیے جو ہے نا آپ کو ٹائم جو ہے نکالنا پڑے گا. اپنی مصروفیات سے آپ ٹائم نکالیں، اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں، ان کی تربیت کریں. چھٹیاں ہوئی ہیں، ان کو چھوٹی چھوٹی سی دعائیں خود سکھائیں، ان کو ان کی جو ہے وہ سوشل کاؤنسلنگ کریں ان کی، کہ آپ نے اگر کوئی نہ اس طرح سے کہتا ہے، اگر آپ کو کوئی چھیڑخانی کرتا ہے تو آپ نے آ کے بتانا. اگر آپ کو کوئی بیڈ ٹچنگ کرتا ہے، آپ کو کوئی باڈی پارٹ کو کچھ چھوتا ہے، چاہے آپ کا کوئی بھی ہے، تو آپ نے گھر آ کے فوری طور پہ ماما کو بتانا ہے. اور بچوں کے ساتھ دوست بنے ان کے بہترین، اور اپنے بچوں کی جو ہے وہ کاؤنسلنگ کریں. زینب کے بعد یہ کیس جب ہائی لائٹ ہوئے تھے زیادتیوں والے، تو اس کے بعد اسکولوں کے اندر یہ ٹریننگ دی گئی تھی باقاعدہ طور پہ کہ بچوں کو بیڈ ٹچنگ آپ نے کیسے سکھانی ہے، کہ ان کو جو کوئی اگر بیڈ ٹچ کرے تو آ کے بتائیں، کہ کس طرح سکھا دیں کہ کوئی بیڈ ٹچنگ ہمارے ساتھ کر رہا ہے تو وہ فوراً بتائیں. یہ بچیوں نے پہلے تو بتایا نہیں، پھر اس کے بعد جب معاملہ حد سے بڑھا ہے تو پھر انہوں نے بتایا، کہ پھر اس کے بعد والدین جو ہے انہوں نے ایکشن لیا اور پھر اس کے بعد ان کو پکڑوا دیا. تو یہ سراسر زیادتی ہے. اور پھر سے کہوں گی کہ اپنے بچوں کی کفالت خود کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کو ٹائم دیں، ان کی کاؤنسلنگ کریں، ان کو اچھے برے کی تمیز سکھائیں، ان کو صبح شام کے اذکار سکھائیں، ان کو دعائیں سکھائیں، ان کو درود پاک، ان کو نماز پنجگانہ، تو سب کچھ. تو کیا ہی اچھی بات ہو کہ صبح صبح آپ اٹھیں اور بچوں کے اوپر سے رضائی کھینچ دیں کہ اٹھیں نماز کا وقت ہو گیا، ہم نے نماز پڑھنی ہے. تو ذکر اذکار کریں. یہی جو ہے شیطان وسوسے غلط جو لوگوں کے دلوں میں آتے ہیں، کبھی بھی کسی کے دل میں بھی شیطان آ جاتا ہے، اور انسان سے بڑا جانور کوئی نہیں ہے. جانور بھی جو ہے وہ بخش دیتے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ مگرمچھ ہیں، انہوں نے منہ کھولے ہوئے ہیں، شیطانیت ان کے اندر آئی ہوئی ہے. وسوسے لوگوں کے دلوں میں ہے، اس لیے چاروں کل پڑھ کے اپنے بچوں کے اوپر پھونک مارا کریں. ان کو اگر مدرسے اور مسجد میں بھیجیں یا قاری صاحب گھر آتے ہیں تو آپ فل دھیان رکھیں، کیونکہ اعتبار کسی کے اوپر نہ کریں، بلکہ اپنے سگے جو ہیں ان کے اوپر بھی اعتبار نہ کریں. کوئی زمانہ نہیں آج کل کا. یہ ایک ویڈیو میرے سامنے آئی تو میں نے کہا میں والدین کو آگاہی دوں کہ پلیز اپنے بچوں کو سیف کریں اور ان کی کوکنگ کا بڑا خیال کریں. باہر کے شوارمے پیزا برگر سے ان کو بچائیں، گھر میں وقت دیں. آپ لوگ عورتوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے، ٹک ٹاک سے فرصت ہی نہیں ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن اکثر مائیں جو ہیں وہ موبائل لے کے بیٹھی ہوتی ہیں، بچوں کو موبائل دے دیتی ہیں، پھر ان کو فرصت نہیں ملتی. تو اپنے بچوں کے لیے، جو آپ کی ایک نسل ہے جس نے پروان چڑھنا، جو فیوچر ہے، جو ایسٹ ہے پاکستان کا، آپ میری جتنی بھی مائیں بہنیں، میری جو بہنیں بزرگ جو بھی بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پلیز اس کو پازیٹیو رہ کر سوچیں، نیگیٹو نہیں سوچیں. میں کسی کے اگینسٹ خلاف بات نہیں کر رہی، لیکن جو دور جا رہا ہے، جو سوشل میڈیا کا دور جا رہا ہے، یہ بڑا خطرناک دور ہے. اس سے اپنے بچوں کو بچائیں. اپنے بچوں کو آن لائن سکل کی طرف لے کے آئیں کہ وہ آن لائن سکل سیکھیں. ان کو ڈیجیٹل کا دور ہے، ڈیجیٹل بنائیں اپنے بچوں کو. ان کی وہ ساری گیمنگ وغیرہ، ان کے ٹک ٹاک، ان کی چیزیں بند کریں. ان کو آن لائن سکھائیں، کام سکھائیں، سکل سکھائیں. چھوٹے ہیں کوئی بات نہیں، پھر بھی ان کو سکھائیں اور ان کو دین سے کنیکشن ان کا مضبوط کریں. ان کو ذکر اذکار نماز. دیکھیں جو ماں خود نماز نہیں پڑھتی اس کے بچے کبھی نماز نہیں پڑھتے. جو ماں کو خود 6 کلمے نہیں آتے، جو ماں کو خود ایمان کی صفتیں نہیں آتی، جو ماں کو خود ذکر اذکار، جو دعائیں نہیں آتی، نماز صحیح سے نہیں آتی، وضو صحیح سے نہیں آتا، ترجمہ نہیں آتا نماز کا، تو اپنے بچوں کو کیا سکھائے گی؟ تو اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس لیے آفتیں بلائیں نہیں آ رہی کیونکہ ہم دین سے دور ہیں، اسی لیے اتنے حادثات ہو رہے ہیں. آگ لگ جاتی ہے، فلڈ کے اندر کہاں کہاں لوگ پھنس جاتے ہیں. ذکر اذکار کریں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور اپنے بچوں کی کیئر کریں. اگر کوئی غلط الفاظ میرے منہ سے نکل گیا ہو تو معذرت خواہ ہوں، لیکن پازیٹیو جو ہے نا، اگر رہ کے آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اور سوچیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ نہیں، ہم خسارے میں جا رہے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے سیو کر سکتے ہیں اپنا قیمتی وقت تھوڑا سا نکال کے. اللہ حافظ.